محترم ناظرین، سلام و رحمت۔ تعریف ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے، شکر بھی اسی کا، اور درود و سلام، رحمتیں اور سلامتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء کرام پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر یوم قیامت تک۔ زندگی سچ اور جھوٹ کی کشمکش، انسانی زندگی میں اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، گمراہی بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے ایک، اور بہت ساری پگڈنڈیاں بھی ہیں۔ ہماری آزمائش اس بات کی ہو رہی ہے کہ ہم سچائی کو اپناتے ہیں یا جھوٹ کو۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، انسان کو ہم نے دونوں راستے دکھا دیے۔ پھر کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کی تخلیق کرنے کے بعد اس کے نفس پر، اس کی شخصیت پر بھلائی کا برائی کا دونوں کا الہام کر دیا، یعنی اس کے اندر پوٹینشیلٹی رکھ دی۔ وہ اڑے تو شہ پر یزداں گرے تو شیطاں ہے، اڑے تو شہ پر یزداں گرے تو شیطاں ہے۔ بشر کے حوصلے خیر و شر کو کیا کہیے، اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ تو آزمائش اس بات کی ہو رہی ہے ہر انسان کی کہ کیا وہ حق کو اپناتا ہے، اور کیا وہ حق کا، سچائی کا ساتھ دیتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے، یا برائی کی پگڈنڈیوں میں چلا جاتا ہے۔ شیطان، نفس، سماج کے اشرار، برے لوگ مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ حق کے راستے کو چھوڑ دے اور ناحق اور باطل کے راستے کو اپنا لے۔ تو زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ حق اور باطل کی مسلسل کشمکش ہو رہی، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، سچوں کے ساتھی بن جاؤ، سچ کے علمبردار بنو۔ اور مومن نہ نفس کا شکار ہوتا ہے، نہ کسی کی محبت کا شکار ہو کر کچھ غلط کام کرتا ہے، وہ اللہ کا دامن تھامے رہتا ہے اور اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہے اس کام میں۔ دنیا میں دیکھیے، سچے لوگ بھی ہیں، جھوٹے لوگ بھی ہیں، سچا دین بھی ہے، جھوٹے دین بھی ہیں، سچی بات بھی ہے اور بہت ساری غلط باتیں بھی ہیں۔ مومن کی اصل آزمائش یہی ہے، ہر انسان کی آزمائش یہ ہے کہ وہ حق اور باطل کے اس مجموعے میں سے، اس ملغوبے میں سے کیا سچ کو پہچان لیتا ہے، کیا سچ کو اپنا لیتا ہے۔ سچ اور جھوٹ یہ صرف معمولی چیزوں میں نہیں ہے، زندگی کی شاہ راہ پر ہم کس منزل کو اپناتے ہیں، حق اور باطل کے راستے میں کس راستے کو اپناتے ہیں، اور سچے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں یا جھوٹے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، دنیا میڈیا کی دنیا ہے، اور میڈیا طرح طرح سے بہکاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط۔ کورونا آ گیا تو یہ کوئی سازش کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کچھ اور وجوہات سے آیا ہے، اور اتنی باتیں ہیں، اتنے نقطے نظر ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو حقیقت روایات میں کھو گئی، تو یہ صورتحال انسانوں کی ہو گئی ہے۔ تو مومن کو ہر وقت اللہ کی کتاب پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالاتر، اور یہ وہ کتاب ہے جو سچا راستہ دکھاتی ہے، اور اس کتاب کو سمجھنا ہوگا۔ صرف اس کتاب کو بغیر سمجھے بوجھے پڑھنے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ھدی للمتقین ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پہ گامزن کر دے۔ اہدنا الصراط المستقیم نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں، تقویٰ کا رویہ اختیار کرنے والوں اور سچائی کے طلبگاروں کو اللہ تعالیٰ یہ کتاب عطا فرماتا ہے۔ اس کتاب کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو سارے انبیاء کرام کی سنتوں کا گویا مرکب ہے، اور قرآن شریف کے بارے میں کہا گیا مہیمن، اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں، جتنی بار بھی وحی ہوئی، ان سب کے نگران ہے کتاب الہی قرآن مجید۔ اور خاص کر رمضان کے مہینے میں یہ پورے کا پورا مہینہ عبادت کا ہے، اطاعت کا ہے، تقوی کا ہے، تربیت کا ہے، داد و دہش کا ہے۔ اس مہینے میں خاص کر کے ہمیں اس کتاب سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا دامن تھامے رہنا چاہیے۔ دنیا میں کون سی قوم ہے جس کو مشکلات اور مصائب نہیں آئے؟ مشکلات اور مصائب آتے ہیں۔ پھر دیکھیے یورپ کی قوموں کو دیکھیے، 400-500 سال پہلے ترقی کی دوڑ میں آگے وہ بڑھے،
ان کے ہاں بھی مذہبی جہالت تھی، ان کے ہاں بھی تنگ نظری تھی، اور انہوں نے تو آج سے 1500 سال پہلے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا تھا۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ پھر جن لوگوں نے 23 کروڑ دیوی دیوتا بنائے اور خدا کی خدائی کو تقسیم کر دیا، کوئی ہوا کا دیوتا ہے، کوئی پانی کا دیوتا ہے، کوئی موت کے بعد آپ کی باڈی کو لے جانے والا ہے، کوئی موت کا فیصلہ کرتا ہے، کوئی بارش کا فیصلہ کرتا ہے، کوئی آگ کو کنٹرول کرتا ہے۔ جتنی فطری قوتیں ان سب کو انہوں نے خدا بنا دیا، اور سب کے سورج بھی ایک خدا ہے، نعوذ باللہ، چاند بھی ایک خدا ہے، سب خدا ہیں۔ لیکن اسلام انسان کو اونچی سطح پہ لے جاتا ہے، عقل و فہم کی، اس کی دانش کو اپیل کرتا ہے، کہتا ہے اگر 2 خدا ہوتے تو زمین کا اور کائنات کا نظام بگڑ جاتا، تمہیں ساری کائنات میں کہیں شرک نظر نہیں آتا۔ اور انسان سمجھ سکتا ہے، ایک اسکول میں 2 ہیڈ ماسٹر نہیں ہو سکتے ہیں، ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے ہیں، تو حق کا راستہ ایک ہی ہے۔ تو سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ ہم توحید کو اپنائیں۔ اب دیکھیے ہمارے مسلمانوں بھی توحید میں سے کئی شاخسانے نکالے، کوئی مزارات کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ کہا تھا نا علامہ حالی نے آج سے 100 سال پہلے، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، اور مگر مومنوں پر کشادہ ہی راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، مزاروں پہ جا جا کے مانگیں دعائیں، ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، نہ ایمان بگڑے نہ ہی دین جائے۔ یہ سچائی کا سب سے بڑا انکار ہے، اور یہ شرک ہے۔ شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، دوسری غلطیوں اور گناہوں کو چاہے تو معاف کر دے گا۔ تو کونوا مع الصادقین، اور سچ کو اپنا لو، سچوں کے ساتھ رہو۔ اس کے لیے تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر، حق کی تلقین کرنا اور صبر کی تلقین کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ میں سے ایک ایک شخص کی یہ انفرادی ذمہ داری ہے، اور بحیثیت امت مسلمہ کے ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، ہمارے علماء کی بھی، غیر علماء کی بھی، جدید تعلیم یافتہ لوگوں کی بھی، ہمارے رہنماؤں کی، کہ ہم سچ کے علمبردار بن جائیں، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے بنے، اور سچ سے ذرہ برابر بھی ہٹے نہیں۔ اگر ہم نے ایسے کیا تو اللہ کی رحمتیں ہمارا ساتھ دیں گی، اور مشکلات آئیں گی، مشکلات سب کو آتی ہیں، کمیونسٹوں کو بھی آئی، ہندوستان کی ترقی کے لیے کام کرنے والوں کے لیے بھی آئیں، سب کے لیے آئیں۔ لیکن اب اگر حق پر ہیں، سچائی کے علمبردار ہیں، اور ایسا اگر ہم نے رویہ اختیار کیا، تو ہم چاہے مر مٹیں، چاہے ہمیں اصحاب الاخدود جن کا قصہ آیا ہے، والسماء ذات البروج، سورہ بروج میں جو بتایا گیا، ان سب کو جلا کے مار دیا گیا، لیکن کامیاب ہوئے وہ صحابہ جو شہید ہوئے جنگ احد میں، 70 صحابہ شہید ہوئے، وہ سب کامیاب ہو گئے۔ تو ہمارا مقصد بہت بڑا ہے، خدائے واحد کی بندگی، اسی کی طرف دعوت، اور اسی کا کام کرنا، اسی کے کلمے کو پھیلانا، تاکہ انسانوں کا کلیان ہو، انہیں نجات و سیلویشن حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچ کو اپنانے والا، سچ کو سمجھنے اور سمجھانے والا، اور سچ کا علمبردار، اور سچائی کی قوتوں کو اور کلمہ حق کو پھیلانے والا، مضبوط کرنے والا بنائے، اور کبھی بھی ہم کو باطل کی طرف جھکنے نہ دے، اور ہمیں چراغ جلانا ہے حق کے اور سچائی کے، اور اس کام کو ہم کرتے رہیں گے، اور کبھی بھی ہم اندھیروں کے ساتھ کوئی مداحنت مصالحت نہیں اختیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔